बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस वक्त अगरचे बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस हवाले से जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक इसी एजेंसी के बाज़ अफसरान जो हैं वो लोगों से करोड़ों रुपया वसूल करने के उनके ऊपर इल्ज़ाम सामने आए हैं, जिसके बाद जो है बताया जा रहा है कि एक खुफिया तहकीकाती इदारे ने 5 अफसरान को जो है वो हिरासत में ले लिया है। ये 5 अफसरान कौन हैं, इनके ऊपर क्या-क्या इल्ज़ामात आ रहे हैं, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, इस वक्त जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है वो पाकिस्तान भर में काम कर रही है। सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके हवाले से जो है वो काम हो रहा है। लेकिन इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट है वो सामने आई है कि जो वहाँ पर एक मारूफ यूट्यूबर जो थे डकी भाई, जिनका कहा जाता है सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, ये जो है इनको गिरफ़्तार किया गया। इनके ऊपर जुए की ऐप्स की तशहीर का जो था वो इल्ज़ाम लगा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब जो है उनकी फैमिली की तरफ से ये दावा सामने आया है कि उनसे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो वसूल किया गया और उसके बदले कहा गया था कि इनको रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इस बारे में बताया जा रहा है कि शुएब रियाज नामी एक जो ऑफिसर हैं, वो वहाँ पर उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया है। और उनके साथ-साथ जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद ये पूरा एक नेक्सस का पता चला, एक नेटवर्क का पता चला कि जो जिसमें नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो मुख्तलिफ़ अफ़सरान थे वो इसमें शामिल थे, और वो मुख्तलिफ़ केसेस में लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद उनसे करोड़ों रुपए की रकम जो थी वो वसूल किया करते थे। ये एजेंसी इसमें ज़्यादातर एफआईए के अफ़सरान थे, और ये वो एफआईए के इसमें से बाज़ अफ़सरान ऐसे भी थे जिन पर माज़ी में भी इल्ज़ामात लगते रहे कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। लेकिन अब जो है बताया जा रहा है कि ये जो मामला है ये खासा बढ़ चुका है। इस्लामाबाद से जो एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर उस्मान नाम जिनका था, उनको गिरफ़्तार किया गया। पता चला है कि वो भी इसी लिंक में जो है वहाँ पर इस वक्त खुफिया इदारों के पास हिरासत में है। उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जो वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अहलिया की तरफ से पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन उनकी अहलिया भी इस पिटीशन में दोबारा से अपीयर नहीं हुई। इसमें 3 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये मामला भी अब ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर जो हैं ये भी इसी गैंग का हिस्सा बताए जा रहे हैं कि जो मुख्तलिफ लोगों से जो है वो वहाँ पर पैसे निकलवाते हैं। जो डकी भाई वाला मामला है उसमें शुएब रियाज का जो है पता चल रहा है कि वहाँ पर उसने जो 1.5 करोड़ रुपए की रकम जो थी वो उसने अपने एक फ्रंट मैन के ज़रिए एक पहले उन्होंने जो डकी भाई के वकील थे उनको उन्होंने कहा कि जनाब अगर कुछ रिलीफ दिलवाना है तो इनको कुछ अदायगी करना होगी, और वो अदायगी कितनी थी उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। ये 1.5 करोड़ रुपये उसकी फैमिली ने अदा कर दिया, और ये फैसलाबाद का एक शख्स था जो उनका फ्रंटमैन था, वो वहाँ पर उसको ये अदायगी की गई, लेकिन कोई भी जो है वहाँ पर वो रिलीफ जो था उसको नहीं दिया गया। लेकिन अभी तक उसकी वो उसी तरह से वो आगे हो रहा है। और साथ ही साथ इसमें जो है वहाँ पर एक एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज, उनका नाम भी सामने आ रहा है, और उसने कहा कि जनाब इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है, वो मेरे साथ है, हम मिल के काम करते हैं, ये है वो है। और जब ये वहाँ पर मामला जो था मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले उनके सामने आया तो उन्होंने इस बात की तहकीकात शुरू की, और इस वक्त जो है अभी तक सरफराज को जो है वहाँ पर गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन वो रडार पर मौजूद हैं। और जो है यहाँ पर ये इसी तरह के जो बाकी ऑफिसर्स हैं वो भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पर रेड करते हैं। बहुत सारे मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स के ऊपर जो है वो छापे मारे गए, जिसमें पाकिस्तानी और चीनी जो कुछ लोग थे वो भी साथ शामिल थे। इन कॉल सेंटर्स पर रेड मारने के बाद जो वहाँ पर मौजूद सामान था वो वहाँ पर उसको कब्ज़े में लिया गया, उसमें से बेशतर सामान जो है वो गायब कर लिया गया। बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो थे वो वहाँ पे गायब कर लिए गए। कुछ कंप्यूटर्स जो थे उनमें दिखाएगी, और अगर इनके साथ कोई मामला तय पा जाए तो उन कंप्यूटर्स को नॉर्मल कंप्यूटर्स जो है वो ज़ाहिर कर दिया जाता है कि उनमें से कुछ भी नहीं निकला, उनमें से कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डाटा नहीं था। लेकिन अगर ये वहाँ पर उनके साथ कोई मामला तय ना पाए तो इसको जो है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो इशू बना दिया जाता है, और कहा जाता है कि जनाब इसमें जो है ये सारे के सारे जो है वहाँ पर इसमें मुल्क दुश्मन अनासर शामिल थे, जिसके बाद इन अफराद की जो है वो ज़मानतें भी अदालतों से नहीं होती। ये एक मामला जो है वहाँ पर बहुत अरसे से ये चल रहा था,
اور جو ہے وہاں پر اب جو یہ سب افراد چل رہے ہیں وہاں پر جو گرفتار ہیں، وہاں پر جو مختلف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے پاس افراد، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو گیا کہ کیا ان کو درست طور پر پکڑا گیا ہے یا نہیں پکڑا گیا ہے۔ ان 5 افسران کے حوالے سے پوری اس وقت ایجنسی میں جو ہے ایک طرح سے بھونچال جو ہے وہ آ چکا ہے۔ سارے لوگ جو ہیں وہاں پر ایف آئی اے اور دیگر ادارے جو ہیں وہ بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر ایف آئی اے سے گئے ہوئے افسران شامل تھے۔ یہ پہلے ایف آئی اے کا ہی حصہ تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ وہاں پر ایک الگ جو ہے وہاں پر ایجنسی بنا دیا گیا۔ لیکن یہ اس ادارے کی سربراہی کرنے والے وقار الدین سید جو ہیں، یہ ان کی اور باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے یہ وہاں پر یہ افراد جو ہیں وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ درست ہے کہ ملک میں جو سائبر کرائمز ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ ریزنمنٹ پائی جاتی ہے، لوگ اس والے سے بہت زیادہ تشویش ہے، حکومتی اداروں کو تشویش ہے، لیکن آپ جو ہے وہاں پر اس ادارے کو اپنی ذاتی کمائی کے لیے کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہاں پر بڑے بڑے جو ہے وہاں پر ریڈز کیے گئے، وہاں پر بہت بڑی بڑی کمپنیز جو تھی ان کو یہاں پر پکڑا گیا اور ان کے حوالے سے تحقیقات کی گئی، لیکن ان کو جو ہے ان سب کو جو ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو یہ نیٹ ورک تھا یہ وہاں پر اس سے صرف اپنے مالی مفاد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی تک جو ہے یہ ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان ہو گئے، اسی طرح شعیب ریاض ہیں، سرفراز چودھری ہیں، یہ 3 افراد کے نام جو ہیں وہ ابھی تک سامنے آئے ہیں، جبکہ اس میں جو لوئر سٹاف ہے وہ بھی ساتھ شامل ہے۔ یہ تمام افراد جو ہیں وہ وہاں پر پاکستان میں جو جس طرح سے بھی سائبر کرائمز کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، ابھی گزشتہ روز ایک بہت اچھا جو تھا وہ عمل ہوا، جس میں چائلڈ پورن جو تھا، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے جو مختلف پورن مواد تھا، اس میں وہاں پر لاہور سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے اوپر انٹرپول کا جو تھا وہ بھی کنسرنس تھے وہاں پر، ساتھ ہی ساتھ آسٹریلیا اور پرتگال میں جو موجود وہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں انٹرنیشنل، انہوں نے وہاں پر پاکستان کے ساتھ مل کے کام کیا۔ تو کام کے حوالے سے کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ آپ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ابھی تک سینکڑوں جو ہے مقدمات درج کیے گئے، وہ مختلف مقدمات میں لوگوں کو سزائیں بھی دلوائے گی، لیکن جو ایسی کالی بھیڑیں جو بیچ میں یہاں پہ یہ کام کر رہی ہیں، وہاں پر ان افسران کو جو ہے وہ وہاں پر میرا خیال ہے کہ ٹریک کرنا چاہیے، ان کو نشانہ وہاں پر ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے جو ہے یہ وہاں پر لوگوں سے ایکسٹارشن منی جو ہے وصول کر رہے ہیں۔ ایک مثال اب جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے ڈکی بھائی کی۔ ڈکی بھائی بالکل پاکستان میں وہ جوئے کی تشہیر میں جو تھے وہ ملوث تھے، وہاں پر اپنی ایک لگژریس لائف دکھا کر وہاں پر لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے تھے کہ جناب ہم نے تو اتنے پیسے کما لیے، آپ نے ابھی تک نہیں کمائے تو آپ بھی کمائیں۔ تو یہ وہ حرکتیں کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ بھی صرف وہی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ بہت سارے جو یوٹیوبرز دیگر تھے وہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ان سب کو بھی کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے، انہیں گرفتار ہونا چاہیے، اور جو بھی ایسے کام کر رہے ہیں ان کو لازمی طور پر پکڑا جانا چاہیے۔ لیکن اگر ان کو پکڑا جائے تو باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہاں پر عدالتوں میں پیش کر کے وہاں پر ان کو سزائیں دلوائیں۔ لیکن اگر ایف آئی یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے ہی افسران ان سے ریلیف کے نام پر کہ جناب ہم کیس ہلکا بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور ان سے ایکسٹارشن منی جو ہے، میں تو اس کو ایکسٹارشن منی کہوں گا، کہ تاوان وہ وصول کر رہے ہیں ان کے اہل خانہ سے، اور اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اور اب دیکھیں گے آپ اس میں معاملہ جو ہے کہاں تک پہنچا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ اس میں انوالو ہوئی ہے۔ اب یہ معاملہ اتنا بڑا تھا نہیں کہ اس میں ملٹری انٹیلیجنس کو شامل ہوا جائے، لیکن افسران کی وجہ سے، کیونکہ یہ افسران ان ایجنسیز کا نام لے لے کر ساتھ اس میں وہاں پر جو تھے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم جو ہے وہ ہم مل کے کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، ان کا نام لیتے تھے، ان کو بدنام بھی کرتے تھے۔ تو لہٰذا اب جو ہے وہ وہاں پہ ایجنسیز وہ انوالو ہوئی ہیں اور وہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے وہ مزید انکشافات آئیں گے، کیونکہ یہ نیٹ ورک جو ہے صرف کسی ایک شہر میں یا کسی ایک قصبے تک نہیں ہے، بلکہ ملک کی سطح پر یہ نیٹ ورک ہے، اور یہ اس وقت جو بڑے بڑے جو کیسز ہیں وہ وہاں پر ان کی تحقیقات خطرے میں کہوں گا کہ پڑ چکی ہیں، کہ اگر آج تو یہ وہاں پر انہوں نے ایک ڈکی بھائی سے 1.5 کروڑ روپے وصول کیا یا کچھ اور لوگوں سے اسی طرح پیسے وصول کیے، لیکن کل کو اگر یہ ملکی سلامتی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایسے افراد کو جو ہے وہاں پہ چھوڑ دیں یا انہیں کوئی ریلیف دے دیں کہ جن کی وجہ سے ملک جو ہے وہاں پر اسٹیک پہ لگ جائے، تو میرا خیال ہے کہ ایسے افسران کو اس ادارے میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ان کو
بھی جو ہے وہاں پر دیگر جس طرح ان لوگوں کو پکڑا انہی کے ساتھ ان کو بھی جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اور ان افسران کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس بارے میں ابھی تک نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی طرف سے کوئی جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن جب بھی اس حوالے سے کوئی ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئے گا تو ہم اس کو بھی لازمی طور پر شیئر کریں گے۔ لیکن فی الوقت اتنا کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ایک بہت اچھے مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ ملک میں جو سائبر جرائم ہیں ان کا خاتمہ ہو، وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہر روز فراڈ ہو رہے ہیں، دن میں 10 بار آپ کو جو ہے وہاں پر وہ مختلف کالز آ رہی ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر، کبھی آپ کو کسی جیتو پاکستان کے نام پر، کبھی گویا آپ کا TCS کا پارسل آ رہا ہے، کبھی کوئی اور آ رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام سائبر کرائم ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہاں پر ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسے گروہ جو وہاں پر پاکستان کے دیہی علاقوں میں موجود ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ساہیوال میاں چنو کے علاقے میں یہ گروہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں کام کر رہے ہیں، فیصل آباد میں، جھنگ میں، یہ وہاں پر یہ سب گروہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا۔ بجائے اس کے کہ آپ ان گروہوں کو پکڑیں، آپ جو ہے وہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہاں پر لوگوں سے رشوت وصول کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کسی طور بھی قابل قبول چیز نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایسے تمام افراد کے خلاف سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔